السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہمیں سرگودا سے موصول ہوا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا اسکول ایک گورنمنٹ اسکول تھا جو کہ کافی وسیع رقبے پر مبنی تھا۔ ہمارے اسکول میں ہر کھیل کا الگ الگ میدان تھا اور ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول میں اکٹھے ہوتے تھے، اور جو لڑکا پہلے آتا تھا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے ارد گرد لگے ہوئے الیکٹرک پول پر جا کر مین سوئچ آن کر دیتا تھا اور پورا گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا تھا۔ گراؤنڈ کے ارد گرد ٹوٹل 8 پول نصب تھے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر سے عصر تک مسلسل بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کرنے کے لیے اسکول چلا گیا۔ جب میں اسکول کے گیٹ پر پہنچا تو مجھے وہاں پر کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے پہلے کچھ منٹ تو انتظار کیا اور پھر جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے سے دروازے کے ذریعے اسکول کے اندر داخل ہو گیا اور میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں ایک قدم رکھا تو ایک پول کی لائٹ فوراً سے روشن ہو گئی اور میں چونک گیا اور حیران ہو کر پول کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ یہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا تو یہ روشنی کس نے جلائی۔ اسی وقت ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہونے لگے۔ پہلے تو میں حیران ہوا، لیکن پھر یہ سوچا کہ شاید مجھ سے پہلے کسی لڑکے نے آ کر مین سوئچ آن کیا ہوگا، اور کیونکہ لائٹ موجود نہیں تھی پہلے، اس لیے شاید وہ لڑکا مجھے نہیں دکھا۔ میری حیرانی، شاید مجھ سے پہلے کسی لڑکے نے آ کر مین سوئچ آن کیا ہوگا اور لائٹ نہیں ہوگی، اس لیے وہ اندھیرے میں ٹھہرنے کی بجائے چلا گیا ہوگا، اور اب لائٹ آ گئی ہے اس لیے پولز کی لائٹس آن ہو گئی ہیں۔ اور میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی اور لڑکوں کی بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں اور میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے بھی آ رہے ہیں۔ میں کیونکہ گراؤنڈ میں کھلی جگہ میں روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹ کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پر پڑ رہی تھی، تو گراؤنڈ کے ارد گرد بالکل اندھیرا تھا، اس لیے مجھے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے، اچانک پولز کی لائٹس آف ہو گئی اور گراؤنڈ میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ ہم سب سمجھے کہ بجلی چلی گئی ہے، مگر اسکول کے باہر سڑک پر اور لوگوں کے گھروں کے روشن بلب بجلی ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پر لگا مین سوئچ آن کر دیا اور بلب روشن ہو گیا، اور آہستہ آہستہ کر کے اس نے سارے پول پہ لگے مین سوئچ کو آن کیا اور پورے کا پورا گراؤنڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانگی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا، تو پھر پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کی بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلب میں ارتھ آیا ہو، اس لیے بلب روشن ہو۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بال سے پول پریکٹس شروع کر دی۔ جب میں نے اپنی بال پول میں لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچائی سے پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری، اور میں اپنی بال کو اٹھانے کے لیے چلا گیا۔ روشنی سے ایک دم اندھیرے میں جانے کی وجہ سے مجھے بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحے میں بال دور پڑی نظر آ گئی اور میں اپنی بال کو اٹھا کر واپس گراؤنڈ میں آ گیا۔ جیسے ہی میں نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی، اس بار پھر بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں پھر بال کی طرف بھاگا۔ پھر میں نے تھوڑا رنگ پول کے پاس جا کے آہستہ سے بال رنگ کی طرف اچھالی، لیکن بال اس بار بھی پول کے اوپر سے گزر گئی۔ میں اسی لمحے بال کے پیچھے بھاگا، مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں یوں آگے کی طرف جا رہی ہو جیسے اسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا گیا اور بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانگی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا
اور جھک کر بال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ بال پر جیسے ہی میرے ہاتھ پڑے، مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر بال اٹھا کے ہٹتے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ میرا پورا چہرہ اوپر ہو گیا، مگر ٹانگوں کا سائز نہ ختم ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر کئی بار دیکھا، مگر ٹانگیں ہی نظر آئیں۔ روشنی کے پاس آ کر پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ واقعہ آج سے کوئی 30 سال پہلے کا ہے، لیکن آج بھی میرے لاشعور میں پہلے دن کی طرح ہی تازہ ہے۔